بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق انشاءاللہ العزیز سورۃ الغاشیہ کی 5 آیات ہیں۔ آیت نمبر 9، 10، 11، 12، 13 یہ 5 آیات ہیں۔ 9 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے پہلے نا جہنمیوں لوگوں کا، جہنمی چہرے جن کو ذلیل چہرے، ان کا تذکرہ ہے۔ اب اس کے مقابلے میں جو خوشی والے چہرے ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، ان کا تذکرہ ہے۔ وجوہ ان کا کیا معنی ہے؟ ہاں، کچھ چہرے، بعض چہرے، یومئذ اس دن، ناعمہ، ناعمہ کا معنی تر و تازہ ہوں گے، کچھ اس چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ پیچھے کیا پڑھا تھا؟ یہ وجوہ یومئذ، پچھلے سبق میں گزرا ہے، پتہ کیا تھا؟ یہ کیا ہے؟ اب دیکھ لینا، اس پارے پہ دیکھیں پچھلی آیات میں وجوہ یومئذ کیا ہے اس کے آگے؟ ہاں، وجوہ یومئذ خاشعہ، کیا معنی کیا تھا خاشعہ کا؟ ہاں، کچھ چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، اور اس کے مقابلے میں یہ ہے وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، یعنی بڑے خوش ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، لسعیہا وہ اپنی کوشش پہ، وہ اپنی کوشش پر، راضیتن ہاں خوش ہوں گے، وہ اپنی کوشش پہ خوش ہوں گے، یعنی جو ان چہروں نے محنت کی، کوشش کی، اعمال کیے، ان پہ وہ راضی ہوں گے اس دن، اسی لیے تر و تازہ ہوں گے نا، اپنی محنت پہ، اپنی کوشش پہ وہ راضی ہیں۔ دوبارہ پھر سنیں، وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے اس دن ناعمہ، ناعمتن کا معنی تر و تازہ ہوں گے، لسعیہا وہ اپنی کوشش کے لیے یا اپنی کوشش پہ، راضیتن خوش ہوں گے۔ اچھا، مزید اس کی فضیلت جی، فی جنت عالیہ وہ بلند جنت میں ہوں گے، فی کا معنی میں، جنت کا معنی جنت، عالیہ کا معنی بلند، وہ بلند جنت میں ہوں گے، فی جنت عالیہ۔ چوتھی آیت، تیسری آیت، لا تسمع فیہا لاغیہ، لا تسمع فیہا لاغیہ، لا تسمع وہ نہیں سنیں گے، لا تسمع فیہا کس میں؟ جنت میں، وہ جنت میں نہیں سنیں گے، کیا نہیں سنیں گے؟ لاغیتن، لاغیہ بےہودہ بات، لاغیہ کا معنی ہاں بےہودگی کی بات، بےہودہ بات، گندی بات، وہ وہاں سنیں گے ہی نہیں، کوئی ہوگا ہی نہیں، بھی سنیں گے کس لیے نہیں؟ کہ کوئی کرے گا ہی نہیں، بےہودہ اور گندی بات وہاں ہوگی نہیں جنت کے اندر، یہ گالیاں، یہ گندی باتیں، یہ ساری دنیا میں ہی ہیں، جنت میں کچھ نہیں ہوگا اس طرح کا۔ فی جنت عالیہ وہ بلند جنت میں ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ وہ نہیں سنیں گے اس میں بےہودہ بات، فیہا عین جاریہ پھر آخر ہوگا کیا اس میں؟ فیہا اس میں عین چشمہ ہوگا، جاریتن جاری، جاریہ کا معنی ٹھنڈا پانی نہیں، چلنے والا پانی، اس میں ایک جاری چشمہ ہوگا، ایک بہنے والا چشمہ ہوگا، جاری کا معنی بہنے والا، پانی جاری ہے، چل رہا ہے، بہنے والا چشمہ ہوگا۔ مزید کیا ہوگا جی؟ فیہا سرور مرفوعہ، فیہا اس میں، سرور تخت ہوں گے، سریر کہتے ہیں چارپائی کو، پلنگ کو، سریر کس کو کہتے ہیں؟ اور سرور اس کی جمع ہے، تخت، پلنگ، جب جمع ہو جائے پھر بڑے تخت، جس طرح نہیں بادشاہوں کے تخت ہوتے ہیں، یہ جنت میں یہ ہوں گے، فیہا اس میں یعنی جنت میں، سرور تخت ہوں گے، مرفوعاتن بلند، مرفوع اونچے کو کہتے ہیں نا، بلند و بالا، اونچے اونچے جو ہے نا وہ تخت ہوں گے جنت کے اندر۔ قرآن مجید کی دیگر آیات، احادیث یعنی مسندیں ہوں گی، تخت لگے ہوئے ہوں گے، اپنی مسندوں پر تکیے لگا کر لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، ہر بندہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھے گا کہ میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اور واقعی ادھر ہر کسی کی شان ہی علیحدہ ہوگی، حسد کسی پر نہیں ہوگا،
کوئی کسی قسم کا ہوتا ہے نا، جس طرح دنیا میں ایک معمولی سی کسی کے پاس دیکھے نا نعمت، دوسرا جل اٹھتا ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس سے چھین کر میرے پاس آنی چاہیے۔ حقیقی بھائی دوسرے سے برداشت نہیں کرتا، ان کا آپس میں اس طرح کا معاملہ بن جاتا ہے۔ جنت کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی، سینے سے کینہ بغض حسد کو اللہ ویسے ہی نکال دے گا، ایک دوسرے کو اعلیٰ سمجھیں گے، محبت کریں گے، پیار کریں گے، ہر بندہ اپنے مقام پر خوش ہوگا، کوئی ٹینشن ہی نہیں کسی کی۔ جب کینہ بغض ہوگا ہی نہیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نعمتوں کے تذکرے ہیں جی، پلنگ لگے ہوئے ہوں گے، تختوں پر ہوں گے، چشمے چل رہے ہوں گے جی، کیا بات ہے جی۔ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ وہ جنت ہمیں بھی عطا فرما دے۔ ایسی جنت میں ارادہ ہے جانے کا سب کا یا کوئی نہیں؟ یحییٰ جانے کا ہے ارادہ یا کوئی اور راستہ ہے؟ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ ماشاء اللہ۔ کیسے جائیں گے؟ نیک کام کر کے۔ کرتے بھی ہیں کوئی؟ کون سا کرتے ہیں؟ کوئی ایک نیک کام آپ بتائیں، یا آپ بتائیں کہ کون سا کام کرتے ہیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں؟ بس صرف دعا سے کام نہیں بنے گا، دوا بھی کیا کریں، دعا بھی اور دوا بھی، یعنی علاج بھی تو کرنا چاہیے نا۔ اس جنت میں جانے کے لیے صرف یہی نہیں کہ اللہ جنت دے دے، اس کے لیے کوئی کام بھی کرنا چاہیے کہ جو جنت میں جانے والے ہیں، علاج بھی کرنا چاہیے۔ نماز بہترین عمل ہے، نماز پڑھا کریں سارے بھائی۔ آپ نماز کوئی نہیں پڑھتے، ابھی عشاء کی نہیں پڑھی ہوگی؟ اچھا چلو، کوئی تو خاموش ہے ہی نا، کوئی دو چار تو خاموش بیٹھے ہیں نا کہ جنہوں نے نہیں پڑھی۔ پڑھا کریں جی، نماز کی پابندی، یہ چھوٹے بچے جتنے بیٹھے ہیں نماز کی پابندی کیا کریں۔ 5 فرض ہیں، 4 نہیں ہیں۔ اچھا دہرائیں جی ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجوہ یومئذ ناعمۃ لسعیہا راضیہ، وہ اپنی کوشش پہ خوش ہوں گے، فی جنت عالیہ، بلند جنت میں ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، ہاں وہ اس میں بہودہ بات نہیں سنیں گے، فیہا عین جاریہ، فیہا اس میں عین چشمہ ہوگا، جاریتن بہنے والا، ایک بہنے والا چشمہ ہوگا، فیہا سرور مرفوعہ، اور اس میں لمبے نہیں، مرفوعہ بلند، ان میں بلند و بالا اونچے اونچے تخت ہوں گے، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، ایک آیت اور پڑھ لیں، اس سے اگلی آیت کیا ہے؟ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور رکھے ہوئے آب خورے ہوں گے، وَأَكْوَابٌ اور آب خورے ہوں گے، موضوعۃ کا معنی رکھے گئے یا رکھے ہوئے۔ آب خورے پتہ کسے کہتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ کسی کے علم میں ہے کہ نہیں؟ ہاں پیالے، برتن، بہترین قسم کے آب خورے جو ہے نا وہ ہوں گے، آب خورے پیالے، وہ اس میں رکھے گئے ہوں گے جی، ہر بندے کے لیے علیحدہ علیحدہ، جو چیز پسند کرتا ہے وہ کھائے پیے۔ اچھا جنت کے اندر سوچا کبھی کیا ہوگا؟ کیوں بھائی؟ جنت کے اندر کیا کچھ ہوگا پتہ ہے؟ ایک قرآن مجید کی آیت آج پڑھ دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر دوبارہ تذکرہ ہے جنت کا پھر پڑھیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ جنت میں اہل جنت کے لیے، جنتیوں کے لیے جنت کے اندر وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، وَلَهُمْ ان کے لیے یعنی جنتیوں کے لیے، فِيهَا اس جنت میں، مَا يَشَاءُونَ جو وہ چاہیں گے، جو کسی کی پسند ہوگی نا کہ مجھے یہ چیز ملنی چاہیے وہی مل جائے گی۔ ایک دفعہ جنت ملے اس کے بعد جو تم چاہتے ہو وہ ملے گا، جنت پہلے ملنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے، وہ مل گئی پھر سارا کچھ مل جائے گا۔ جنت میں ہر چیز ہوگی جی، ہر چیز، اور ایسی ایسی چیزیں ہوگی جو ابھی تک سوچا بھی نہیں ہم نے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت کے اندر وہ نعمتیں تیار کی ہیں، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، ایسی ایسی چیزیں تیار کی ہیں جنت کے اندر، ما لا عین رأت، جن کو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، ولا اذن سمعت، ان کے متعلق کسی کان نے سنا ہی نہیں کہ وہ کیسی ہوں گی، کسی کان نے سنا ہی نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور سننا اور دیکھنا تو بڑے دور کی بات ہے، جنت کی نعمتوں کے متعلق کسی دل پہ کھٹکا بھی کبھی پیدا نہیں ہوا کہ وہ کیسی ہوں گی، سوچ بھی نہیں سکتا کوئی کہ کیسی ہوں گی، وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہیں۔ تو کیسی پھر پیاری نعمتیں ہوں گی، حالانکہ قرآن مجید کے اندر بڑی نعمتوں کے نام بھی موجود ہیں، جنت میں نہروں کے تذکرے ہیں، پھلوں کے نام ہیں، انگور ہوں گے، کیلا ہوگا، بہترین قسم کے سیب ہوں گے، انار ہوں گے، یعنی ان پھلوں کے نام بھی موجود ہیں، دودھ، شہد، شراب اور پانی، ان کی نہریں ہوں گی، جنت کے اندر خدمت کے لیے غلام ہوں گے، بڑا کچھ ہوگا جی جنت کے اندر، وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ، اور وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ اس کے باوجود بھی اللہ نے فرمایا کہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے متعلق کبھی دل نے سوچا ہی نہیں، آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کان نے سنا ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔